اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان يدعون من دونه الا اناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین میں سب سے محتم بالشان مضمون، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے عظیم عبادت اور نیکی، جس نیکی سے بڑی کوئی نیکی نہیں، جس عبادت کے مقابل کوئی عبادت نہیں، وہ ہے توحید، ایک اللہ کو ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ ہی کی اطاعت کرنا، نہ سر جھکانے میں اللہ کا کوئی شریک، نہ مانگنے میں اللہ کا کوئی شریک، نہ ماننے میں اللہ کا کوئی شریک، ماننا بھی اسی کا ہے، مانگنا بھی اسی سے ہے، اور عبادت بھی اسی کی کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں، اس کی گستاخیوں میں، اس کی حکم عدولیوں میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم شرک ہے، جو اللہ رب العزت کو ہرگز پسند نہیں، قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العزت نے صاف طور پر قرآن کریم میں جا بجا اعلانات فرمائے ہیں کہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس بندے سے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن رب تعالیٰ کا ازلی قانون، ابدی قانون ہے، جس قانون میں اللہ رب العزت نے خود عہد کیا ہے کہ یہ قانون نہیں بدلنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا اور کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 50 سال، 100 سال، جہنم میں صدیاں گزر جائے، مگر اللہ نے قانون طے کیا ہے کہ وہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے صاف فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا، مغفرت نہیں کرے گا اس بات کی کہ ان یشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ شرک کی کئی قسموں پر ان اول سے 5 تک پاروں میں بہت ساری قسمیں، بہت ساری شکلیں ہمارے سامنے آئی ہے۔ یہاں خصوصیت کے ساتھ شیطان اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں اے اللہ تیرے بندوں کو کون کون سے شرک میں مبتلا کروں گا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں شرک کی قسمیں بیان کی گئی، قرآن کریم کی آیات میں شرک کی علامتیں بیان کی گئی۔ اجماع امت سے بعد میں پیدا ہونے والے بہت ساری مشرکانہ رسومات کے بارے میں طے کیا گیا کہ یہ شرک ہے۔ یہاں تو خود شیطان کہہ رہا ہے کہ میں کون کون سے شرک میں تیرے بندوں کو مبتلا کروں گا۔ آگے چلیے، اللہ فرما رہے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ ہم نے ابھی گزشتہ چند رکوع پہلے سنا کہ اللہ قتل کو بھی معاف کر دیں گے۔ کسی مؤمن نے کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کیا، وہاں بھی اللہ رب العزت نے خالداً فیہا نہیں بیان فرمایا، بس فرمایا کہ اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اگر وہ مسلمان کے قتل کو حلال جان کر قتل کر رہا ہے،
وہ تو مشرک ہوا، کافر ہوا، اس لیے کہ کسی حرام کو حلال سمجھنا کافر بنا دیتا ہے۔ لیکن مسلمان کے قتل کو حرام جان کر، اللہ کی نافرمانی جان کر، گناہ سمجھ کر جان بوجھ کر قتل کر دیا ہے، تو اللہ رب العزت ایک مدت دراز کے بعد ہی صحیح مگر ضرور اسے جہنم سے باہر نکالے گے۔ قتل جیسا عظیم گناہ بھی معاف ہوگا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سارے بڑے بڑے گناہ اللہ رب العزت سب کی بخشش کر دے گا۔ ایک وقت وہ آئے گا جب جہنم سے اللہ رب العزت سب کو نکال لے گا۔ ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ہر وہ شخص جو ایک اللہ کو مانتا تھا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرامین تو جہنم سے اس کے قیدیوں کے نکالنے کے بارے میں اتنی کثرت سے ہے، الگ الگ انداز سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مومن مسلمان مگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے والوں کو کیسے کیسے انداز سے نکالے گے، بہانے بنائیں گے، بہانے تلاش کریں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ، جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اسے جہنم سے نکال لو، اسے نکال لیا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو، جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ فرشتے آ کر حاضری دے کر کارگزاری سنائیں گے، اللہ نکال لیا۔ اللہ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے، رائی کا دانہ نہیں، ذرے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے اسے بھی نکال لو، اسے بھی نکال لیا جائے گا۔ رائی کے دانے سے پہلے چنے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے اسے نکال لو۔ جب سب ہو جائیں گا اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ جہنم میں جو مسلمان ابھی باقی ہے اسے نکالو۔ فرشتے کہیں گے اب کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اب میں نکالتا ہوں جہنم سے مسلمانوں کو۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالے گے۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ کما یلیق بجلال شانی، جیسے اس کی شان ویسے اس کا ہاتھ۔ لیکن اللہ رب العزت اپنا ہاتھ جہنم میں ڈال کر مٹھی بھر ایسے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے جن کے اسلام کی ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی۔ اللہ ایسے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ تو بہرحال مسلمان کے لیے جہنم سے خلاصی کا اللہ کا وعدہ طے ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، اللہ رب العزت نے بلا واسطہ جبرائیل براہ راست جو اپنے حبیب کو 3 انعامات عطا فرمائے ہیں۔ پہلا 50 وقت کی نماز جو 5 پر آ کر مکمل ہوئی، اور دوسرے سورۃ البقرہ کی اخیر کی آیات، اور تیسرے اللہ نے فرمایا کہ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔ یہ بغیر واسطہ جبرائیل کے اللہ نے فرمایا کہ جو شرک نہیں کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا، کسی نہ کسی دن بخشا جائے گا۔ جب اللہ انہیں نکالیں گے تو ایسی حالت ہوں گی کہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا، جیسے سیلاب سے اور طوفان سے اور پانی کے بہاؤ سے ایک دانہ پھٹ کر اس کا پودا پروان چڑھ کر جیسے لہلہاتا ہے بل کھاتا ہے، ایسے وہ نہر حیات میں وہ گنہگار مسلمان اپنی زندگی کی طرف آئے گا، اور پھر پرورش پا کر صحیح سلامت جسم حاصل کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت بہرحال ہر مسلمان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، ہر مسلمان جنتی ہوگا، لیکن شرک اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ لہذا شرک کی جتنی اقسام ہیں اس سے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، پورا علم حاصل کرنے کی، گہرائی کے ساتھ وہ ساری سرحدیں جو شرک میں داخل کر دیتی ہے ان سے بھی دور رہنا ہے۔ شیطان ملک عرب سے
سرزمین حجاز سے مایوس ہو گیا۔ کیوں مایوس ہو گیا؟ کہ اب اس میں شرک نہیں ہو سکتا، بقیہ سارے گناہ ان کے پاس پائے جائیں گے لیکن شرک نہیں پایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی نسلوں کو، ان کی اولاد کو شرک سے محفوظ فرما دیا۔ قرآن کریم کی جامع تعلیمات، فقہاء اعظام کے فتاوے، اجماع امت کے مضامین، احادیث نبویہ ہمارے سامنے واضح ہے کہ کیا کیا شرک ہے، اس سے بچا جائے۔ خاندانی ضد، اناد، آبا و اجداد کے طریقے، اپنے رسم و رواج، ان کی ضد کرنا یہ محض دھوکہ اور فریب اور بیوقوفی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ پھر سے زندگی ملنا نہیں ہے، ایک دھوکہ کھانے کے بعد پھر اصلاح کے لیے اور موقع نہیں ملنا ہے۔ اس لیے دل بڑا کرے، ہمت بنائے، جرأت کرے، اور وہ نظام جو خاندانوں نے رسم و رواج کے نام پر اور دینی تحریکات کے نام پر محرم سے لے کر ذی الحجہ تک ماہانہ خرافات، شرکیہ رسوم جو رائج کر رکھی ہے، زور و شور سے ان کا مقابلہ کر کے ان سے اپنا پلہ جھاڑا جائے، اپنے آپ کو ساری شرکیہ رسومات سے بچایا جائے۔ شرکیہ رسومات سے بھی بچنا ہے، شرکیہ الفاظ سے بھی بچنا ہے۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے کرتے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملا دینا، پیارے آقا کی تعریف میں غلو کرتے کرتے رسول پاک کو اللہ رب العزت کی صفات میں شامل کر لینا۔ اجعلتنی للہ ندا، جب صحابی رسول نے کہہ دیا کہ آپ چاہے اور اللہ چاہے اور آپ چاہے تو میرا کام ہو جائے گا، پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ کہو کہ صرف اللہ چاہے تو ہوگا، مجھے اللہ کے ساتھ تم نے شریک کر لیا ہے۔ لہذا صحیح علم حاصل کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ فرما رہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے گا۔ پاس ہو، نزدیک ہو تو منزل کے آثار نظر آتے رہتے ہیں، سدھرنے کے مواقع ہوتے ہیں، لوٹ آنے کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن جو دور جا کر بھٹک جائے اسے منزل کا پتہ نہیں ملتا۔ لہذا شرک میں پڑا ہوا شخص انتہائی دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ ان يدعون من دونه الا اناثا، مکے والے مشرکین نہیں پکارتے ہیں ان يدعون من دونه، اللہ کے علاوہ کسی کو، الا مگر، اناثا عورتوں کو مؤنث معبود بنا رکھے تھے۔ لات ایک ان کا بت تھا، لات، اسے انہوں نے اللہ کا مؤنث بنایا۔ عزا کو عزیز کا مؤنث بنایا، منات کو منان کا مؤنث بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کے ذاتی صفاتی نام، ان کی مؤنث انہوں نے دیوی دیوتا بنا رکھے تھے، مؤنث خدا بنا رکھے تھے، جبکہ ان کی حقیقت بالکل واضح ہے۔ یہ اپنے زمانے کے تاریخی لوگ تھے، مرد تھے، عورتیں تھیں، جن کی تعریف میں، جن کے احسانات کے نتیجے میں مکے والوں نے ان کی یاد کرتے کرتے ان میں غلو کر لیا، ان کے ادب و احترام میں غلو سے کام لیا۔ پہلے مجاوروں نے ان کے مرنے کے بعد ان کی قبریں بنا کر پوجا شروع کی، بعد والوں نے کھڑے آڑے سے کھڑا کر دیا اور مورتی بنا کر پوجا شروع کر دی۔ یہ ہر زمانے میں شرک جو شروع ہوا ہے عقیدت ہی سے شروع ہوا ہے۔ نیکوکار اللہ والوں سے عقیدت پیدا ہوئی، پھر شخصیت پرستی ہوئی، اس کے بعد قبر کی پوجا ہوتے ہوتے ان کا بت کھڑا کر دیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہ ایسے معاملات، ایسی صورتحال شرک کے سلسلے میں رہی۔ اللہ فرما رہے ان يدعون من دونه الا اناثا، یہ مؤنث خداؤں کو پکارتے ہیں، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں پکارتے ہیں مگر دھتکارے ہوئے شیطان کو۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ شیطان کی عبادت۔ بظاہر تو یہ شیطان کے آگے نہیں جھکتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، لیکن شیطان ہی کے کہنے پر کرتے ہیں۔
جتنے غیر اللہ کے آگے جھک رہے ہیں یہ شیطان ہی کے بہکاوے میں آ کر جھک رہے ہیں، تو انہوں نے شیطان ہی کو سجدہ کیا، شیطان ہی کو آواز دی، اسی سے دعا مانگی۔ اللہ فرما رہے لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شیطان پر۔ شیطان نے کیا کہا؟ لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک متعین حصہ تو ضرور نکالوں گا، سب کو تیرا بندہ بن کر نہیں رہنے دوں گا، نہیں چھوڑوں گا، اپنا بندہ بھی ان میں سے بناؤں گا۔ شیطان نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، 8ویں پارے میں ہم پڑھیں گے اللہ رب شیطان کے بارے میں اللہ فرما رہے کہ شیطان نے کہا اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے میں آ کر بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، گناہوں کے راستے پر نہیں جاتا ہے شیطان، نیکی کے راستوں پر بیٹھتا ہے، اسے تو پتہ ہے گناہوں کا راستہ اپنا ہی راستہ ہے، وہاں کون بھٹکنے والا ہے، وہاں تو سب سیدھے اپنی منزل ہی پر میری مرضی پر پہنچنے والے ہیں۔ لیکن نیکیوں کی راہوں میں شیطان آتا ہے، الگ الگ انداز سے بھٹکاتا ہے۔ شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم ان کے دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم ان کے بائیں سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ 4 سمتیں بتائی، آگے پیچھے دائیں بائیں، اوپر نیچے نہیں کہا شیطان نے، کیونکہ اسے پتہ ہے نیچے سے میں آؤں گا تو نیچے قبر ہے، اور بندہ جب قبر کو یاد کرتا ہے تب تو سدھرتا ہی ہے، اس کی غفلت کے پردے چاک ہوتے ہیں، اسے یاد آتا ہے ایک دن مرنا ہے۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو، موت یاد آ رہیں گی تو ہماری اطاعت پر رہو گے۔ جیسے ہی موت سے بندہ غافل ہوتا ہے تو پھر نافرمانیوں پر جاتا ہے، اور اوپر سے شیطان نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اوپر تو آسمان ہے، اور آسمانوں پر اللہ رب العزت کے فرشتے، اس کا جلال، اس کی جنت، اس کا نظام، لہٰذا اوپر سے آنے والی چیز وحی الہی ہوتی ہے۔ شیطان آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے آتا ہے، شیطان علم سے بھی گمراہ کرے گا، شیطان جہل سے بھی گمراہ کرے گا، شیطان گناہوں کے لالچ دلا کر گناہوں کو مزین کر کے بھی پیش کرے گا، شیطان بڑی نیکی سے ہٹا کر چھوٹی نیکی میں بھی مبتلا کرے گا، بڑی نیکی چھڑا دیں گا، چھوٹی چھوٹی نیکی میں داخل کر دے گا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اوپر آمادہ کرے گا، اس کی فضیلتیں بیان کرے گا۔ مفسرین نے یہ سب معنی نکالے ہیں، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے شیطان کے آنے کے۔ تو شیطان نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا کہ میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے بھی فرما دیا ٹھیک ہے، میں بھی تجھ سے اور تیرے فرما برداروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ شیطان وعدہ کر رہا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں تمنائیں دلاؤں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى، کیا انسان کو وہ مل جائے گا جو وہ تمنا کرے؟ تمناؤں سے نہیں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ حاصل ہوگا، نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ حاصل ہوگا، حاصل ہوتا ہے عمل سے۔ بندہ ایمان لے آئے، اس کے مطابق عمل کرے تو پھر اللہ کی نوازشات، پھر اس کی کوششوں کا اجر و انعام، اس کی دعاؤں کی قبولیت۔ بیٹھا رہے اور تمنا کرے، لیٹا ہوا ہے سینے پر بیر رکھ کر اور تمنا ہے کہ یہ منہ میں چلا جائے، نہیں جاتا، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ایک بیر سینے سے منہ میں ایک بالشت کا سفر تمناؤں سے طے نہیں کرتا، دنیا سے جنت کا سفر تمناؤں سے طے ہوگا، حور و غلمان کا سفر تمناؤں سے طے ہوگا، وہاں کے باغات و محلات کا سفر تمناؤں سے نہیں طے ہوگا، ایمان و عمل کی بنیاد پر یہ سفر طے ہوگا۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تو انہیں صرف تمناؤں میں، امیدوں کے اندر لگا کر رکھوں گا، عمل پر نہیں جانے دوں گا، اور بہترین بہترین تمنائیں، مغفرت کے شارٹ کٹ راستے، بس اس کے اندر انہیں الجھا کر رکھ دوں گا، عمل پر نہیں آنے دوں گا انہیں۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، شیطان کہہ رہا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم دوں گا،
میرے حکم کا کیا نتیجہ ہوگا؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کان کاٹے گے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے حالات یہ تھے، مشرکین مکہ جانوروں کے کان کاٹ کر نشان بنا دیتے تھے اور اس جانور کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ عزا کے نام پر آزاد کیا گیا، یہ لات کے نام پر، یہ حبل کے نام پر، یہ منات کے نام پر، یہ جبت کے نام پر، یہ طاغوت کے نام پر، الگ الگ ناموں پر، دیوی دیوتاؤں کے ناموں پر جانور نشانی اور علامات بنا کر چھوڑ دیے جاتے تھے۔ یہ شرک اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی و خوش کرنے کے لیے، کسی کے غضب اور جلال اور نقصان سے، اس کی غضب، اس کے قہر سے بچنے کے لیے جانور چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، یہ شرک ہے۔ جانور چھوڑنا بھی شرک ہے غیر اللہ کے نام پر، اور جانور ذبح کرنا بھی شرک ہے غیر اللہ کے نام پر۔ اللہ کے نام پر نہیں، فلاں بزرگ کے نام پر اگر میں بکرا ذبح کروں گا تو مجھے برکت حاصل ہو جائیں گی، نہیں کروں گا تو مجھے بے برکتی ہوں گی، میرے کام خراب ہو جائیں گے۔ اس نیت کے ساتھ 11ویں کی فاتحہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، اس نیت سے کہ اگر نہیں کروں گا تو کام بگڑ جائیں گے، کروں گا تو برکتیں آ جائیں گی، حضرت کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، شرک ہے۔ لیکن اگر اللہ کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کے نام پر حضرت کو ثواب پہنچانے کے لیے، نیت یہ ہے کہ حضرت کو ثواب پہنچانا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے نام پر ہی ہو رہا ہے، لیکن ثواب حضرت کو پہنچائے، اور 11ویں تاریخ کو ذبح کیا جا رہا ہے، کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہ بدعت ہوگا، شرک نہیں ہوگا، بدعت ہوگا۔ کیوں بدعت ہوگا؟ اس لیے کہ 11ویں کیوں خاص کی ہے؟ اگر ثواب ہی پہنچانا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو 11ویں اور 12ویں کوئی تاریخ طے نہیں تھی۔ اگر ایصال ثواب ہے تو کبھی بھی کرایا جائے، کسی بھی دن کھلایا جائے، اسی دن متعین کرنا بدعت، اور نیت اگر بگڑی ہوئی ہے تو پھر شرک۔ اس انداز سے وہ سارے معاملات جو شرک تل لے جاتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے، اور نہ کیا جائے تو بے برکتی آ جائیں گی، میرا نقصان ہو جائے گا، اس عقیدے کے ساتھ کوئی اگر کام کیا جائے، اس کے چہرے چاہے کتنے ہی نیکیوں والے ہو، وہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت سخت ناراض ہوتے ہیں، اور یہ شیطان گمراہ کرتا ہے۔ ان کے چھوڑے ہوئے جانور، وہ تو ان کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں، اور ہاتھ لگا کر اسے چومتے ہیں، ماتھے پر رکھتے ہیں، اور اگر فراغت کا ارادہ ہو رہا ہے ان جانوروں کا تو پھر برکت حاصل کرنے کے لیے برتن بھی لگا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ صورتحال ہے ان کی، اور وہ جانور مسلمانوں کی دکانوں کے پاس، مسلمانوں کے ساز و سامان کے پاس آ جائے تو ہم گائے سے تو نہیں ڈرتے ہیں، لیکن گائے کی سیاست سے ڈر کر بھی ان کا ادب احترام کرتے ہیں۔ جاؤ بھائی، گائے کو ہمیں مصیبت میں ڈال رہے ہو، پیار محبت سے انہیں رخصت کرتے ہیں کہ جائیے، آپ جائیے، آپ نہیں تو آپ کی اولاد ہمارے لیے خطرے کا سبب بن جائے گی، آپ ماتا ہے اور آپ کی اولاد ہمارے لیے مصیبت کا سبب بن جائیں گی، جائیے، آپ پتہ نہیں کون تصویر لے لے، اگر ہم نے ذرا بھی آپ کو غصہ بتایا، ذرا بھی آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا تو ہمیں مشکل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہم انہیں پیار محبت سے رخصت کرتے ہیں۔ تو جو یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کر رخصت کر رہا ہے، چلیے وہ تو سیاسی مسئلے کو حل کر رہا ہے، مصیبت کو ٹال رہا ہے، لیکن کوئی مسلمان بھی اگر ان کا احترام کر رہا ہے، مسلمان بھی کہتا ہے کہ نہیں، یہ بھگوان کے نام پر چھوڑے ہوئے ہیں، انہیں تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، تو اس کا بھی عقیدہ خراب ہے۔ لہذا شیطان کا یہ بہکاوا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شیطان کہہ رہا ہے میں اور حکم دوں گا، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ ضرور بھی ضرور اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دے گے،
اللہ نے جیسے پیدا کیا ویسا نہیں رکھیں گے۔ مفسرین نے بیان فرمایا بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے دن کے بچے کے چہرے پر جہاں جہاں بال ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے اس بچے کو فطرت پر پیدا کیا ہے، وہاں داڑھی آنی ہے۔ اس کے بالغ ہونے کے بعد وہ داڑھی وہاں اگیں گی جہاں پیدائش کے وقت جب بچہ دنیا میں آیا تھا اس کے چہرے پر بال تھے۔ غسل وغیرہ کے بعد، صفائی کے بعد وہ بال تو صاف ہو جاتے ہیں لیکن وہ علامت اور نشانی ہوتے ہیں۔ اب جب داڑھی آئی ہے، جس شخص نے داڑھی کو کاٹا ہے اس نے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیا۔ اللہ نے فطری طور پر داڑھی دی ہے، جنہیں دی نہیں ہے ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مصر میں داڑھیاں کم آتی ہے، بہت ہی مختصر سے بال ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بڑی عظیم جلیل القدر شخصیت تھی حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی داڑھی کا صرف ایک بال تھا۔ بزرگ اتنے بڑے عالم تھے کہ اپنے زمانے میں بہار و اڑیسہ کے امیر شریعت تھے، لیکن صرف ایک بال تھا داڑھی کا، تو جسے آیا ہی نہیں فطری طور پر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جسے آ گیا ہے اگر اس نے بدلا ہے تو فطرت کو مسخ کیا ہے۔ ایک مشت سے کم رکھنا اور بالکل صاف کر دینا دونوں برابر ہے۔ صاف کر دینا اور ایک مشت سے کم رکھنا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا صاف طور پر حکم ہے کہ داڑھی کو چھوڑو۔ رسول عربی کی زبانی فرمایا ہے کہ داڑھی کو چھوڑو، لیکن کتنا چھوڑو؟ داڑھی کو چھوڑنے کے آداب بیان کیے پیارے آقا نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مونچھیں ترشواؤ اور داڑھی کو چھوڑو۔ اور کتنا چھوڑنا ہے اگلی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر خود بتلا رہے ہیں۔ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ جب جب عمرے کے لیے، حج کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لاتے، حلق کرتے اور داڑھی ایک مشت پکڑ کر بقیہ جو نیچے زائد ہوتی اسے کاٹ دیتے۔ یہ ہے داڑھی چھوڑو کا مطلب۔ عبداللہ ابن عمر کا عمل نہیں لیا، عبداللہ ابن عمر سے الفاظ لے لیے حدیث پاک کے، تو پھر کہاں تک چھوڑ رہے ہیں؟ یہاں والے وہاں مل رہے ہیں جا کر، یہاں سے وہاں تک داڑھی چل رہی ہے۔ ایسی بے احتیاطیاں پورے اہتمام سے سنبھالنا پڑ رہا ہے کہ کہیں بریانی سے اور دال سے اور سالن سے ملاقات نہ ہو رہی ہو داڑھی کی۔ استنجا خانے جا رہے ہیں تو داڑھی کے ادب و احترام میں اسے پکڑ کر پیچھے لے جانا پڑ رہا ہے کہ کہیں وہ بھی استفادہ نہ کر لے۔ یہ سب نتیجہ ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صحابہ سے لینے کا، اور اس کے معنی صحابہ سے نہیں لینے کا، ڈکشنری سے لینے کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اگر صحابہ سے لیے ہے تو اس کا عمل بھی صحابہ سے لو، اس کی عملی شکل بھی صحابہ سے لو۔ چھوڑو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جانے دیجیے اب اسے، چھوڑو کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشت تک رکھو، اس کے بعد نیچے سے کاٹ لو۔ ایسی ڈراؤنی ہیبت ناک داڑھی کہ دیکھنے والا کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم بغیر داڑھی کے اچھے ہیں۔ رسول عربی کی پاکیزہ سنت کو خوبصورت بناؤ، دیکھنے والا جب دیکھے تو چاہت کرے کہ میں بھی داڑھی رکھوں، میں بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کروں۔ دینی لباس، اسلامی لباس کے نام پر سنتوں سے جو قریب لباس جاتا ہے اعمال، علامتوں اور نشانیوں کے ذریعے، وہ لباس پہن تو رہے ہیں، لیکن اس لباس کے پہننے میں ایسا غلو ہے کہ دنیا پرستوں کے لیے اور رکاوٹ بن گئے ہیں۔ میلا کچیلا لباس پہنے ہوئے ہیں، عجیب و غریب لباس، سادگی کے نام پر لباس پہنے ہوئے ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا حسن پیش کرو، جب دنیا دیکھے تو کہے کہ ہمیں بھی ایسا لباس بنانا ہے، ہم ایسا لباس پہن رہے ہیں کہ ہم دنیا میں اچھے ہیں، ہم وہ لباس پہن رہے ہیں ہم ادھر ہی اچھے ہیں۔ ایسے لباس پہن کر تو شرفاء کی محفل میں جانا مشکل ہے۔
رکاوٹ نہ بنے، ہم کسی کے دور جانے کا سبب نہ بنے، سنت نبوی کے قریب آنے کا سبب بنے، تو داڑھی بھی خوبصورت بنائی جائے، مگر کب؟ ایک مشت ہو جانے کے بعد، جب تک نہ چھیڑا جائے۔ یہ کان کے پاس جو ہڈی ہوتی ہے، یہاں سے داڑھی کے بال شروع ہوتے ہیں، جب حلق کیا جائے تو یہاں تک کیا جائے، اس کے نیچے نہ چھیڑا جائے، اس کے نیچے نہیں چھیڑنا ہے، یہاں سے یہاں تک داڑھی ہے۔ اس کے اوپر ہمارے سر کے بال ہیں، وہ صاف کیے جا سکتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، کم کیے جا سکتے ہیں، اس کے نیچے چھیڑخانی نہ ہو۔ بہت ساروں نے فیشن کے نام پر بس فرینچ کٹ اور وہ نیچے تک لے جانا، اسے بھی داڑھی سمجھ لیا، اور مفتی صاحب کو کاٹنا تھا تو کہہ دیا کہ ہاں اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ ہمیں جب کرنا ہے وہاں تک رکھنا ہے تو اس کی اجازت بھی تو دینا پڑیں گی سب کو۔ اس ہڈی سے لے کر اس ہڈی تک داڑھی ہے۔ اگر مفتیان کے اختلافات ہیں اس سلسلے میں تو وہ اپنے پاس اس کے دلائل رکھیں اور دلائل بیان کریں، انہیں بھی چاہیے ایک امت ان کی اتباع کے لیے، ان کی پیروی کے لیے۔ غرض یہ کہ فطری طور پر داڑھی یہاں سے یہاں تک، اس ہڈی سے اس ہڈی تک داڑھی کا نظام ترتیب ہے، وہ بال ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا، اگر نہیں کریں گے تو وہ ہوگا اللہ کی تخلیق کو بدل دینا۔ جب بچے کے بال اگتے ہیں، بال آتے ہیں، تو سامنے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، پیچھے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے بال پیچھے ہیں، سامنے بڑے بڑے بال ہیں۔ سب کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بچے کو اللہ پاک نے پیدائشی طور پر پولیس والا بنا کر بھیجا ہے کہ اس کی پولیس کٹنگ ہے۔ ایسا ہوا ہے کبھی؟ ہم نے دیکھا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک سارے بال برابر اگتے ہیں، کہیں کے بال بڑے کہیں کے بال چھوٹے نہیں ہوتے ہیں۔ جو ایسی کٹنگ کرے، جو ایسی حجامت کرے کہ آگے کے بال بڑے چھوڑ دے، پیچھے کے بال باریک باریک کر دے، اس نے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کی، شیطان کے حکم پر کی، شیطان کے بنائے ہوئے نظام اس کے بہکاوے پہ کی۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ ناخون بڑھانا، اللہ رب العزت نے فطری طور پر ناخون میں بڑھنے کی، افزائش کی، اس کی بڑھوتری کا مزاج رکھا ہے، لیکن وہ بڑھتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے کہ اسے چھوٹے کیے جائے۔ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے ناخون ترشوانا، لیکن ناخون بڑے رکھنا فطرت کے خلاف۔ یہ مردوں کے معاملات تھے، مرد بھی ناخن بڑے رکھتے ہیں، عورتیں تو رکھتی ہی ہیں، لیکن وہ مرد جو زیادہ عورتوں میں رہتے ہیں ان پر بھی نسوانی اثرات پڑ جاتے ہیں، وہ بھی بڑے بڑے رکھنے لگتے ہیں۔ عورتیں میک اپ کے لیے جا رہی ہے بیوٹی پارلر اور اپنی بھووں کے وہ بالوں کے طریقے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں اسے دبا رہی ہے، اسے کاٹ رہی ہے، اسے صاف کر رہی ہے، یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر رہی ہے۔ اپنے چہرے کو بدلنا، اپنے بھووں کو بدلنا، بال سیدھے سیدھے دیے ہیں، بے وقوفانہ طریقوں سے، عجیب و غریب افریقہ کے جنگل کے جانوروں کے انداز میں جو بالوں کی کٹنگ، جو صورتحال عورتوں نے ڈراؤنی ہیبت ناک بنا رکھی ہے، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی تخلیق میں تبدیلی کی علامتیں ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی تخلیق میں، اس کے بنائے گئے نظام فطرت میں تبدیلی یہ شیطان کے حکم سے ہوتی ہے، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے سے ہوتی ہے۔ شیطان نے بتایا کہ اللہ میں آپ کے بندوں سے یہ سب کراؤں گا، جب آپ کے بندے یہ کر لیں گے تو آپ کے بندے نہیں، وہ میرے بندے ہو جائیں گے۔ اور بات صاف ہے، ایسے لوگوں کو دیکھ کر تو لگتا ہی ہے کہ یہ ضرور شیطانی قوم ہی کا شخص ہے۔ اگر شیطانوں کی نسل سے نہیں ہے تو کم از کم شیطانوں کا بھکت تو ضرور ہے، اس کے اثرات تو اس کے اوپر ضرور ہے، جس کی وجہ سے یہ سب بگاڑ ہے، یہ سب حرکتیں ہیں۔ لہٰذا یہ سب حرام ہیں، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو کارساز بنا لے،
شیطانوں سے یاری اور دوستی کرے، شیطانوں کی اطاعت میں لگ جائے، فقد خسر خسرانا مبینہ، وہ کھلی نقصان اور خسارے میں مبتلا ہے۔ یعدہم، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے، ویمنیہم، وہ تمہیں تمنائیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں، شیطان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، سب اللہ کی مرضی سے چلتا ہے۔ شیطان کو تو اللہ نے جتنا اختیار، جتنی چھوٹ دی ہے، وہ اس کا ناجائز استعمال کر رہا ہے۔ جتنے وعدے شیطان کے ہیں سب جھوٹے ہیں، سب دھوکہ اور فریب ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، اللہ فرما رہے کہ یہ جہنم کا ٹھکانہ پانے والے جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک انداز اختیار کیا ہے، جہاں جہاں بدعات کو، خرافات کو، جہاں جہاں اللہ اپنی نافرمانیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، جہنم اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ فرماتے ہیں، وہیں فوری جنت اور جنت میں لے جانے والے اعمال کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں، تاکہ مومنین کے لیے خوشخبری کا سامان ہو۔ جو بندے یہ سب سنیں اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے ہم سے یہ کام نہیں کروائے، یہ سب حرکتیں جہنم میں لے جانے والی، شیطان کے فتنے و فریب والی آپ نے ہم سے نہیں کرائی، تو لو تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، سندخلہم، ہم انہیں ان قریب داخل کریں گے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، خالدین فیہا ابدا، جو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حق ہے، سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیث قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کون کرنے والا ہے؟ اللہ سے سچا کوئی نہیں، اللہ کے مقابلے میں سچا وعدہ کرنے والا کوئی نہیں، اللہ وعدہ خلاف نہیں، اللہ رب العزت سچ فرماتے ہیں۔ اللہ کے فرما رہے لیس بامانیکم، تمہاری تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا، اے مسلمانوں تم تمنائیں کرتے رہو، اللہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، امن کا قیام عمل میں آ جائے، اللہ کفر کا خاتمہ ہو جائے، آپ کی عبادت کا نظام بن جائے، توحید کا نظام، سنت کا نظام ہو، شرک کا، بدعات کا نظام ختم ہو جائے، میرا بال بھی نہ ٹوٹے، میرے کپڑوں کی استری بھی نہ ٹوٹے، میرے مرغ مسلم نہ چھوٹے، سب ہو جائے، میرا کچھ نقصان نہ ہو، میرے لائف اسٹائل میں کوئی کمی، کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی نہ آئے۔ لیس بامانیکم، اے مسلمانوں تمہاری تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا، ولا امانی کی اہل الکتاب، اور نہ یہودیوں کی تمناؤں سے کچھ ہوگا۔ تمنائیں نہیں دلاتی ہے مقاصد میں کامیابی، کوششیں دلاتی ہے۔ یہودیوں نے اپنے مقصد میں کوشش کی، تمنا بھی تھی، کوشش بھی کی، تو آج ان کی کوشش، ہر طرح کوشش ہی ہوتی ہے، چور بھی رات بھر جاگ کر کوشش ہی کرتا ہے، اور دن بھر دھوپ میں کھڑے رہ کر حلال کمانے والا کوشش ہی کرتا ہے۔ تو یہ یہودیوں کی دھوکے باز فریبی کوششیں ہیں، جس کے نتیجے میں آج دنیا میں ایجوکیشن پر، ایگریکلچر پر، سیاست پر، اکنامک پر، بینکنگ سسٹم پر، ہر چیز پر انہوں نے اپنا تسلط، اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا، انہوں نے سب کر لیا، تم تمنائیں کرتے بیٹھے ہو۔ من یعمل سوءا یجز بہ، اللہ فرما رہے ہیں من یعمل سوءا، جو شخص ایک برائی بھی کرے گا، یجز بہ، اسے ضرور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جیسے ہی آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گھبرا گئے، صدیق اکبر کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑنے لگی کہ اللہ یہ کیسے ہوگا، کون ہے جس سے صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ نہ ہوتے ہو، اور اگر اسے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہ کے بدلے میں جہنم سے گزرنا پڑے، قبر میں اس کے لیے عذابات ہو، تو پھر تو کوئی بھی ڈائریکٹ جنت میں نہیں جانے کا، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ۔ صرف نبی ہی معصوم ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار کے چہرے پر جب یہ تاثر دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا پیارے آقا آپ نے سنایا من یعمل سوءا یجز بہ،
ہمارا کیا بنے گا؟ پیارے آقا نے فرمایا ابو بکر اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، ہر برائی کا بدلہ دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوزخ میں لے جا کر ہی دیا جائے گا، قبر میں عذاب کے ذریعے ہی دیا جائے گا، بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ تم راستے سے چلتے ہو، تمہیں ٹھوکر لگتی ہے، تمہارے گناہ کی معافی اس کے بدلے میں ہوتی ہے، تم بیمار ہوتے ہو، بخار میں مبتلا ہوتے ہو، آسمانی سلطانی آفتیں بلائیں آتی ہے، یہ سب گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یجزا بہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت مومن کو دنیا سے جب بلائیں گے تو پاک و صاف کر کے بلائیں گے، اسے حالات میں مشقت و پریشانیوں میں مبتلا کریں گے۔ تو مشقتیں، پریشانیاں خوشخبری کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے پاک و صاف کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے اپنی رحمت کا فیصلہ فرمانا چاہ رہے ہیں، اس لیے پاک کر کے بلاتے ہیں۔ صدیق اکبر کو خوشی ہوئی، ہم نے دیکھا کہ صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے عالم قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکے رسول اللہ کے بغیر، یہ فعلا فعلا فعلو یاد کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے بغیر قرآن کو سمجھ لیں گے، منہاج العربیہ حل کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے بغیر قرآن کو حل کر لیں گے۔ صدیق اکبر نہیں حل کر پائے، انہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی ضرورت پڑی ہے۔ تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ منکرین حدیث، اللہ رب العزت صاف طور پر ایسی گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں ایسی آیتیں، ایسے علامات درمیان میں دے رہے ہیں تاکہ ہم ایسے فتنوں سے آگاہ رہے، باخبر رہے، ہوشیار رہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يَجِدْ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ کو چھوڑ کر یہ ہرگز کوئی کارساز، کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ ولیاً حمایتی یعنی زبان سے ہماری تائید کرنے والا، اور نصیراً عمل سے ہماری مدد کرنے والا۔ جو زبان سے ہمارے حق میں بولے اسے حمایت کہتے ہیں، اسے ولی کہتے ہیں، جو قدم چلا کر حرکت کر کے ہمارے کام میں ہماری مدد کرے اسے نصیر کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو نہ یہ مددگار پائیں گے، نہ اللہ رب العزت ان کی حمایت کرے گا، اور نہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی حمایت ان کے حق میں کارگر ہوں گی، کامیاب ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو شخص نیک اعمال کرے مردوں میں سے، او انثیٰ یا عورتوں میں سے، وہو مؤمن اور وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، ولا یظلمون نقیرا، ان پر تل بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کھجور کی گٹھلی پر، اس کی پیٹھ پر درمیان میں جو باریک سا نقطہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نقیر۔ اللہ فرما رہے کہ مومن پر اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، ومن احسن دینا، اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے، اس سے عمدہ کس کی اطاعت ہو سکتی ہے، ممن جو اسلم جھکا دے، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور اس کا عمل بھی نیک ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے ملت ابراہیمی کی اتباع کی ہو۔ ملت ابراہیمی کی اتباع رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے کی ہے کہ نجات کا راستہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں ہے۔ کون ابراہیم؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ رب العزت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی شے اللہ کے ارادے سے، اس کے قبضے سے، اس کے احاطے سے باہر نہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ
والمستضعفین من الولدان وان تقوموا للیتامی بالقسط وما تفعلوا من خیر فان اللہ کان بہ علیما۔ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ یتیم بچیاں جو اب بالغ ہو تو ان کے نکاح کہاں کرائے جائے؟ یتیم بچی ہے، کفیل نے جب اپنی کفالت میں اسے لیا ہے، اب اس کے نکاح کا جب موقع آیا تو مشرکین مکہ کا یہ نظام تھا کہ وہ بچیوں کو اپنے پاس رکھ لیتے، اس میں جو خوبصورت ہوتی اس سے خود نکاح کر لیتے، جو خوبصورت نہیں ہوتی کسی اور سے بھی نکاح کرنے نہیں دیتے، اپنے پاس ہی رکھتے یہاں تک کہ وہ مر جائے بوڑھی ہو کر، پھر اس کا سارا مال اپنے قبضے میں، اپنی تحویل میں آ جائے۔ اللہ فرما رہے وَيَسْتَفْتُونَكَ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، استفتاء فی النساء، عورتوں کے بارے میں، آپ کہیے میں کیا فتویٰ دوں، اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے اللہ یفتیکم فیہن، اللہ رب العزت ان کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتے ہیں۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی، اللہ فرما رہے کہ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو کچھ تمہارے اوپر کتاب میں تلاوت کیا گیا یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن، جو تم انہیں مہر نہیں دیتے ہو، ما کتب لہن، جو ان کے لیے لکھا گیا ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے قبضے میں کر لیتے، خوبصورت ہے اس سے نکاح کر لیتے، مہر بھی نہیں دیتے، دیتے تو جتنا طے کیا اتنا نہیں دیتے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور ان کا دعویٰ یہ ہوتا کہ عورت کا مہر ہم نے ادا نہیں کیا، ہم سے کون پوچھے گا، ہم ہی اس کے والی ہے، ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں، ہم سے کون سوال کرے گا؟ اگر اس کے حقوق کی ادائیگی کی ہم کوشش نہیں کر رہے تو ہمیں کون پکڑے گا، ہم سے کون باز پرس کرے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جن عورتوں کے مہر تم انہیں نہیں دیتے ہو، وہ ترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ ان سے نکاح کر لو، والمستضعفین من الولدان، اور وہ لڑکے جو کمزور سمجھے گئے ان کے بارے میں اللہ رب العزت فیصلہ دیتے ہیں، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیموں کے بارے میں انصاف کو قائم کرو، نا انصافی، ظلم کا رویہ چھوڑ دو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، جو کچھ خیر تم کرو گے جان لو کہ اللہ رب العزت اسے جانتا ہے۔ یہاں تک بات ہوئی۔ اب عورت کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ سنیے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، اگر عورت کو خطرہ لگ جائے اس کے شوہر سے نافرمانی کا، ظلم و زیادتی کا، کہ نکاح ہو گیا ہے، ایک وقت تک نا اتفاقیوں کو، کمی بیشیوں کو برداشت کر کے گزارا گیا، لیکن اب ایسی صورتحال ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اب شوہر زیادہ ہی ظلم کر رہا ہے، او اعراضاً، یا پھر اعراض کرنے کا، اس سے منہ موڑ لینے کا خطرہ لگ رہا ہے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، اللہ فرما رہے کہ ان میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے درمیان میں صلح کرا لے، انہیں چاہیے کہ وہ صلح کرا لے۔ صلح کے بارے میں اس سے پہلے بات ہو چکی کہ جب دونوں سے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں تو ایک ان کا حکم آ جائے، ایک ان کا حکم آ جائے، ثالث، تھرڈ پرسن، ان کی طرف سے ایک ہو، ادھر سے ایک ہو، اور دونوں مل کر اس مسئلے کو اول سے آخر تک سمجھے اور دونوں کو سمجھائے کہ دیکھو فلاں تمہاری غلطی ہے، تم توبہ کر لو، فلاں تمہاری غلطی ہے، تم توبہ کر لو، جس کی غلطی ہے اس سے توبہ کرائی جائے، مسئلہ حل کیا جائے۔ اللہ فرما رہے والصلح خیر، صلح کر لینا بہت بہترین چیز ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ فرما رہے ہیں نفوس کو بخل پر پیش کیا گیا ہے، جو دل بنائے گئے ہیں یہ بخل کے ذریعے بنائے گئے ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نیکی کرو، احسان کرو، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسئلہ حل نہیں ہونے لگ رہا ہے، اب ایسے لگ رہا ہے کہ اب طلاق ہی ہو جائے گی، تو جتنا ممکن ہو سکے طلاق نہ دی جائے۔
صلح ہی کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جائے۔ لیکن جب نوبت آ ہی جائے، اللہ فرما رہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا کہ تم استطاعت ہرگز نہیں رکھتے ان تعدلوا بین النساء کہ عورتوں کے درمیان میں عدل رکھو۔ جن کے پاس ایک سے زائد عورتیں ہیں، اللہ کہہ رہے کہ تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ اپنی ایک سے زائد عورتوں کے درمیان عدل کرو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تم چاہت رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو کہ اعتدال رکھو، لیکن نہیں رکھ سکتے، تو پھر کیا کرو؟ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ اتنا کرو کہ کسی ایک کی طرف پورے ہی مائل مت ہو جاؤ۔ کوشش کرتے رہو کہ انصاف ہو، کوشش کرتے رہو کہ سب کو حقوق دیے جائے۔ ایک کی طرف مائل ہو جانا، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ اور ایک کو لٹکا دینا، ایسا چھوڑ دینا کہ نہ زمین کی ہے رہی نہ آسمان کی رہی، نہ اسے آزاد کیا کہ وہ دوسری جگہ چلی جائے، نہ اسے اپنے نکاح میں رکھا کہ اس کے حقوق ادا کر رہے ہو، بس لٹکا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ فرما رہے کہ ایسا تو مت کرو۔ وَإِن تُصْلِحُوا اگر تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ رب العزت معاف فرمانے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر طلاق ہو ہی جائے، وَإِن يَتَفَرَّقَا اگر وہ دونوں جدا ہو ہی جائے، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ اللہ فرما رہے کہ پھر اللہ دونوں کو اپنی کشادگی سے مالدار بنا دے گا۔ یہ اپنے راستے، وہ اپنے راستے، انہیں رائٹ نمبر مل جائیں گا، انہیں ان کا رائٹ نمبر مل جائیں گا۔ رانگ نمبر میں پڑے تھے اس لیے پریشانی تھی، اس لیے مصیبت چل رہی تھی۔ اگر ایسا لگے کہ مسئلہ حل ہی نہیں ہونے والا ہے تو پھر جدائی ہے، اللہ رب العزت دونوں کے لیے راہ ہموار کرے گا، مگر شرط یہ ہے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کہ انتہائی مجبوری کے آخری درجے میں جا کر طلاق کی نوبت آئے۔ ایسے نہیں کہ دوسری پسند آ گئی تو بس اسے چھوڑنے کے پیچھے پڑے ہیں، ایسے راستے، ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ بس اب اس پر اتنا ظلم ہو کہ یہ چھوڑ ہی دے، یہ جان اس سے چھوٹ ہی جائے۔ پھر نہیں ہوں گی اللہ رب العزت کی طرف سے وسعت کشادگی۔ بہت اسلامی قوانین کی پوری انتہا پر پہنچنے کے بعد اگر طلاق کی نوبت آئی، پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہی صحیح راستہ تھا طلاق کا۔ اب اللہ رب العزت دونوں کے لیے کامیابی کے، وسعت و کشادگی کے راستے بنائے گا، انہیں مالدار بنا دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللہ رب العزت بڑی کشادگی والا، بڑے حکمتوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس سے جائیں گی نا تو کہیں سہارا، کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا، دنیا اس کی نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ اللہ فرما رہے ہیں یقیناً ہم نے تاکیدی حکم کیا ہے، وصیت کی ہے اہل کتاب کو بھی تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی وصیت کی ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ سے ڈرو۔ زندگی کے تمام معاملات میں، خصوصاً شادی بیاہ کے معاملات میں، ازدواجی زندگی کے معاملے میں، ان اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اگر تم انکار کر دو، کفر اختیار کر لو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو سن لو کہ بے شک آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تمہارے انکار سے رب کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آنے والی، سارے کے سارے فرما بردار ہو جائے، رب کی شہنشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اسے کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری عبادت ہمارے بھلے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ حمیدہ وہ قابل حمد ہے، سب کے سب اس کی ناشکری پر آ جائے تب بھی وہ حمید ہے، قابل تعریف ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللہ رب العزت کارساز کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ اے انسانوں اگر تم نافرمان ہو جاؤ، تم اللہ کی عبادت و اطاعت پر نہ آؤ، اگر اللہ چاہے تو اے انسانوں اللہ تم سب کو لے جائے، یذہبکم تم سب کو ہلاک کر دے، ختم کر دے، ویاتی بآخرین اور دوسروں کو لے آئے۔
اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں. وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اللہ رب العزت اس پر بھی قادر ہے کہ تم سب کو ختم کر کے دوسروں کو لے آئے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو شخص دنیا کے بدلے کا طالب ہو وہ جان لے کہ اللہ ہی کے پاس دنیا کا بھی بدلہ اور آخرت کا بھی بدلہ ہے، لہٰذا اس سے آخرت کی نیت کی جائے. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ رب العزت خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. تو اللہ کی سماعت سے ہمارے کوئی کلمات کوئی الفاظ غائب نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ کی نگاہ سے اس کی بصیرت سے ہمارا کوئی عمل غائب نہیں ہے. ہر شے اللہ کی سماعت اس کی بصارت میں ہے، وہ سن رہا ہے دیکھ رہا ہے. لہٰذا اے ایمان والو، تمہیں جیسے غلامی کی زندگی گزارنے کا رب تعالیٰ کے دیے گئے نظام اور ترتیب کے مطابق جینے کا حکم دیا جا رہا ہے، ویسے جیو، احکامات سنو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے علم بردار بن جاؤ، انصاف کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دے کر. جس شخص کے ذمے گواہی دینا ہے اور اس کی گواہی ہی پر مسئلہ حل ہونا ہے، اگر وہ گواہی نہیں دے گا وہ گنہگار ہوگا. گواہی دینے والے کو نخرے نہیں کرنا چاہیے، اسے گواہی کے لیے برابر پہنچنا چاہیے، اور گواہی لینے والوں کو جس کا مسئلہ ہے اسے بھی گواہ کی رعایت کرنا چاہیے. گواہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گواہی دینے کی قیمت وصول کرے. ہاں، گواہ اگر آنے جانے کا خرچ لے رہا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ خرچ لے سکتا ہے جانے آنے کا. تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہی دو انصاف کے ساتھ. ظالم کی طرف سے گواہی مت دو، انصاف کے حق میں گواہی دو. ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو. اللہ رب العزت کا جہاں تعلق ہو گیا ہے، اب وہاں اپنے مفاد کو نہیں دیکھا جائے گا کہ ظلم تو میں نے کیا ہے لیکن میں اپنے خلاف کیسے گواہی دوں. آج کا معاملہ کیسا ہے کہ کوئی بھی اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا مقدمہ پیش کیا گیا کہ اس نے چوری کی ہے. پیارے آقا نے دیکھ کر کہا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر تو ہرگز نہیں لگتا کہ اس نے چوری کی ہو. اس شخص نے کہا اللہ کے نبی میں نے چوری کی ہے. سب نے تعجب کیا کہ دیکھو بظاہر جج نے تو ہمارے حق میں رائے دے دی ہے، آج کے جیسا معاملہ ہوتا تو کوئی نہ کہتا کہ میں نے چوری کی ہے، لیکن وہ صحابہ تھے، صاف طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں اللہ کے نبی مجھ سے ہی چوری ہو گئی ہے، یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے. لہذا گواہی دو، اگرچہ اپنے خلاف، اوil والدینی یا اپنے والدین کے خلاف، والاقربین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف. سب سے بڑا رشتہ اللہ سے ہے، بقیہ سب سے بعد میں ہے. اللہ کی نسبت سے حق کی گواہی دینی ہے، انصاف کی گواہی دینی ہے، چاہے وہ دوسرے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ پڑ رہی ہو. ان یکن غنیا او فقیرا، یہ مت دیکھو کہ جس کے بارے میں تم سے گواہی لی جا رہی ہے وہ مالدار ہے یا غریب ہے. غریب ہے تو ڈبو دو اس کی کشتی، اور مالدار ہے تو اس کے حق میں گواہی دے دو، اپنے مفادات جڑ جائیں گے. ہرگز نہیں. اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جانو، چاہے مالدار ہو چاہے فقیر ہو. فاللہ اولا بہما، ان دونوں سے زیادہ اللہ کا قرب ہے، اللہ کا تعلق ہے. فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، انصاف کرنے سے ہرگز خواہشات نفسانی کے پیچھے مت پڑو. انصاف کرو، خواہشات نفسانی کے پیچھے مت پڑو. وَإِن تَلْوُوا، اگر تم زبان کو مروڑو، یعنی زبان موڑ کر ایسی بات کہہ رہے ہو جس سے جج دو مطلب نکال لے اور پوری طرح سے حق والے کی طرف سے نمائندگی ترجمانی نہ کرے تاکہ اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے. اللہ فرمائے ہرگز ایسا مت کرو، دو مطلب کی باتیں ایسے وقت میں مت کرو، بالکل صاف ستھری صحیح گواہی دو. او تعرضوا، یا پھر تم اگر اعراض کرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اللہ پکڑ کرے گا، یہاں بچ جاؤ گے وہاں پکڑ میں آؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
آمینو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتابوں پر، ان کتابوں پر جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی، ان پر ایمان لے آؤ۔ نام کے ایمان والو، کام کے ایمان والے بن جاؤ۔ پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پھر کہہ رہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی نام کے ایمان والو، کام کے ایمان والے بن جاؤ۔ تمہاری زندگی ایمان کے تقاضوں پر پورا کرنے والی ہو، یہ جو احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں اس پر تم عمل کرو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ پس جو انکار کرے اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ اب اللہ یہودی اور عیسائیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، گوسالہ پرستی میں پڑ گئے، بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا جب حضرت عیسیٰ آئے پھر انہوں نے ایمان لایا، ثم کفروا پھر کفر کیا۔ اہل کتاب پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، ایمان بھی لاتے ہیں، کفر بھی کرتے ہیں۔ زمانہ عیسوی میں حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، پھر حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں، ان کے قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرمائے ثم ازدادوا کفرا، پھر جب محمد مصطفیٰ تشریف لائے تو ان کا کفر تو اور بڑھ گیا اور ان کے کفر میں اضافہ ہو گیا۔ ثم ازدادوا کفرا، اللہ فرما رہے لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا ان کے لیے کوئی راستہ ہدایت کا، بچاؤ کا، نجات کا اللہ عطا نہیں کرے گا۔ یہاں تک اہل کتاب کی بات ہوئی، اب آگے اللہ منافقین کا تذکرہ ختم تک فرما رہے ہیں۔ بشر المنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا کہ ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ یہ خوشخبری سنانا ان کو تانا دینے کے لیے اللہ نے فرمایا، ورنہ خوشخبری نہیں ہوتی ہے عذاب کی، عذاب کی تو دھمکی اور ڈر ہوتا ہے، لیکن اللہ فرما رہے کہ یہ ان کے لیے خوشخبری ہی ہے، سنا دیجئے انہیں، دردناک عذاب انہیں ملنا ہے۔ کون منافقین؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین مومنین کو چھوڑ کر۔ کیوں بناتے ہیں کافروں کو دوست؟ اس سے پہلے غیر مسلموں سے تعلقات کے سلسلے میں مسائل بتلائے جا چکے ہیں کہ ان سے رازدارانہ دوستی، اپنے راز ان کے پاس فاش کرنا بالکل اس کی اجازت نہیں، حرام ہے، یہ منافق ہے۔ ہاں اگر مساوات کے لیے انسانی حقوق کے معاملے میں بیمار غیر مسلم کی علاج اور تیمارداری کے سلسلے میں ان سے تعلق رکھا جائے، بشرط یہ کہ وہ مشن کا آدمی نہ ہو، بشرط یہ کہ وہ اسلام کے خلاف تحریکات نہ رکھتا ہو، پھر اس کا ساتھ دیا جائے، الگ بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے مطلب کے لیے نہ جوڑا جائے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو رزاق وہ ہے اس لیے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو، ان کی حاضی حاضی کرتے ہو؟ ہرگز اپنے مطلب کے لیے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہے ایبتغون عندہم العزہ، اے منافقو تم کافروں کے پاس اس لیے جاتے ہو کہ تمہیں عزت مل جائے، تمہیں واہ واہ مل جائے۔ سنو فإن العزة للہ جمیعا، عزت ان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام عزت اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، انتہائی سخت ترین حکم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے وقد نزل، اور یقیناً نازل کیا، علیکم تم پر، فی الکتاب کتاب میں ہم میں یہ حکم، ان اذا سمعتم
کہ جہاں کہیں جب کبھی تم سنو کہ آیات اللہ یکفر بہا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو، ویستہزأ بہا، یا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فلا تقعدوا معہم، ہرگز وہاں پر مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات کے خلاف بات ہو رہی ہو وہاں مجلس میں نہ بیٹھا جائے۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ کی مرضی قرآن میں ایک ہے، جہاں قرآن پڑھ کر اللہ کی مرضی کے خلاف تفسیر کی جا رہی ہو، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کی کوئی عملی شکل بتائی ہے، کوئی تفسیر بیان فرمائی ہے، پیارے آقا کی بتلائی ہوئی تفسیر کو چھوڑ کر اپنے دل سے تفسیر کی جا رہی ہو، ایسی مجلس میں بیٹھنا حرام ہے۔ اپنے دل سے تفسیر کرنا یہ بھی حرام، ایسی تفسیر سننا بھی حرام، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے، ایسی مجلس میں نہ بیٹھا جائے۔ ایسی باتیں اللہ سے جوڑنے والے جو اللہ نے نہیں کہی، ایسی باتیں رسول اللہ سے جوڑنے والے جو رسول اللہ نے نہیں کہی، جن مجلسوں میں یہ باتیں ہو رہی ہو اس مجلس میں بیٹھنا حرام ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ دوسری باتوں میں نہ لگ جائے۔ اگر وہ دوسری باتیں کرنے لگ جائے، سیاسی باتیں ہوں، تجارت کی، حالات کی باتیں ہوں، پھر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن دین کے نام پر بے دینی پھیلانے کی جہاں بات ہو رہی ہو، رسول اللہ کے نام پر جہاں بدعات کو رواج دینے کی بات ہو رہی ہو، وہاں بیٹھنا حرام ہے۔ فلا تقعدوا معهم، اللہ رب العزت ایک جگہ فرما رہے ہیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر شیطان آپ سے یہ حکم بھلا دے، آپ بیٹھ گئے کسی ایسی مجلس میں جہاں یہ کام ہو رہا ہے، شیطان نے آپ کو بھلا دیا کہ ارے ایسی مجلس میں بیٹھنا تو حرام تھا، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، آگے فرما رہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، یاد آ جائے تو اٹھ جائیے، پھر نہیں بیٹھنا ہے۔ ان ظالموں کے ساتھ پھر نہیں بیٹھنا ہے، یاد آتے ہی فوری اٹھ جائیے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے تو تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے، تمہارے لیے بھی وہی حکم ہوگا جو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ بھی گمراہ اور تم بھی گمراہ۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ رب العزت منافقوں کو، کافروں کو، سب کو جہنم میں ایک ساتھ جمع فرمائے گا، لیکن جہنم کے سب کے درجات الگ الگ ہوں گے۔ الذین یتربصون بکم، کون منافق؟ جو انتظار کرتے ہیں تمہارا، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، اگر تمہیں کامیابی مل جائے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالوا کہتے ہیں أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ جب کچھ وصول کرنا ہے، مال غنیمت آنے والا ہے، اس وقت تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، ہم آپ کے ساتھ تھے ہر چیز میں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں، آپ کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، ہمیں بھی حصہ دیجیے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، اور اگر وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کو فتح مل جائے، کافروں کو مال و اسباب مل جائے تو کافروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی؟ کیا ہم نے مومنین کے قہر سے، ان کے عذاب سے تمہیں نہیں بچایا؟ تمہیں نہیں پتہ ہے اندر کیا کیا کوششیں ہو رہی تھی؟ ہم نے باتیں بنا کر، جھوٹی خبریں پہنچا کر، مسلمانوں کو منتشر کر کے، مسلمانوں کے نبی کو اپنی لسانی اور اپنی چرب زبانی سے باتیں بنا بنا کر انہیں بھی غلط فہمی میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، جب جا کے تم بچے ہو، ورنہ تمہیں تو مسلمان ختم کر دیتے، لاؤ ہمارا حصہ دو۔ تو منافق ایسے ہوتے ہیں، جب مسلمان کی کامیابی ہو تو ان کے پاس حصہ لینے آتے ہیں، جب کافر کی کامیابی ہو جب ان سے حصہ لینے آتے ہیں، نہ دھڑ ادھر کے ہے نہ ادھر کے ہے، جہاں اپنے مفادات، دنیا میں ختم ہو جانے والے مفادات ہے، بس وہیں پہنچتے۔ اللہ فرما رہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العزت قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا،
اللہ فرما رہے کہ اللہ رب العزت ہر کافروں کے لیے مومنین پر چڑھائی کا کوئی راستہ نہیں رکھے گا، مومنوں پر کافر غالب نہیں آئے گا، ہرگز اللہ رب العزت اس کا موقع، اس کی اجازت نہیں دے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، اور اللہ کو تو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ دھوکہ اسے دیا جاتا ہے جس کو علم نہ ہو۔ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن اللہ کے ساتھ ان کا عمل دھوکے بازو والا ہے، اس لیے اللہ فرما رہے کہ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ ان سے ان کے دھوکے کا بدلہ لے گا۔ اب منافقوں کی علامات سنیے، اپنے اندر جانچیے، چیک کریے کہ کہیں یہ علامات ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں۔ منافقوں کے بارے میں اللہ فرما رہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وقت ٹال کر کھڑے ہوتے ہیں، جماعت کا وقت جانے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، نماز کا آخری وقت باقی رہ جاتا ہے تب کھڑے ہوتے ہیں، بس اب سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہے، جب اٹھے ہیں، وضو کیا ہے اور چڑیا کی طرح چونچ مار کر جیسے سجدہ کیے ہیں اور نماز مکمل کر لی۔ عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے، اس وقت بس وضو کیا ہے اور تیزی سے نماز پڑھ لی، ورنہ وقت ٹالتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی نماز عصر فوت ہو جائے وہ نقصان کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے اس کا مال، اسباب، گھر بار سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ جس شخص کے والدین کو، اس کی اولاد کو، اس کے بیوی کو، اس کے بھائی بہنوں کو ختم کر دیا گیا، جس کا گھر توڑ پھوڑ دیا گیا، جس کا سامان جلا دیا گیا، لوٹ لیا گیا، تنہا زمین پر کھڑا رہ گیا، جیسا یہ شخص نقصان اٹھاتا ہے ایسے ہی اثر چھوڑنے والے کا نقصان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی غفلتیں کرنے والے لوگ منافق ہوتے ہیں، سستی دکھاتے ہیں، اب کھڑے ہو بھی جاتے ہیں تو یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر اگر کرتے بھی ہے تو بہت تھوڑا کرتے ہیں، ورنہ دنیا کی باتیں کریں گے، اللہ کی بات نہیں کریں گے۔ بڑی بڑی باتیں آتی ہے، گھنٹوں زبان بند نہیں ہوتی ہے، لیکن جہاں اللہ کے ذکر کی بات آ جائے بس ایک تسبیح ہی بڑی مشکل سے مکمل ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ آگے اللہ فرما رہے مذبذبین بین ذالک، منافق کی علامت ہے کہ وہ ہمیشہ تردد میں رہتا ہے، ہمیشہ شک میں مبتلا ہوتا ہے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ مومن کے ساتھ پورا ہے نہ کافروں کے ساتھ پورا ہے۔ مومنوں کے ساتھ پورا اس لیے نہیں ہے کہ اس کا دل مومن نہیں ہے، کافروں کے ساتھ پورا اس لیے نہیں ہے کہ اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جسے اللہ گمراہ کر دے فلن تجد له سبیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپس میں اختلافات کر لیے کسی منافق کے بارے میں کہ بعض یہ کہنے لگے کہ وہ مومن ہے، بعض کہنے لگے کہ نہیں منافق ہے، اللہ نے انہیں ڈانٹ پلائی ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے ہو، کیا جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ان تہدوا من اضل اللہ، تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جسے اللہ نے گمراہ کیا تم اسے ہدایت دے دو؟ تمہارے ہاتھ میں ہرگز ہدایت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے گمراہ کیے ہوئے شخص کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ پیچھے بتلایا تھا منافق وہ ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہے تم ایسا مت کرنا ورنہ منافق ہو جاؤ گے۔
اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اللہ فرما رہے کہ کیا تم اللہ کے پاس کل قیامت کے دن کے لیے اپنے خلاف گواہی بنانا چاہ رہے ہو؟ اگر تم نے کافروں کو دوست بنایا مسلمانوں کو مومنین کو چھوڑ کر، تو تم نے اللہ کو اپنے خلاف کر لیا۔ ایک بڑی حجت اور دلیل تمہارے خلاف میدان محشر کے لیے اللہ کے پاس جمع ہو گئی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا۔ جہنم کے 7 درجات بیان فرمائے۔ سب سے اوپر کا درجہ گنہگار مسلمانوں کا، اس کے نیچے کا درجہ عیسائیوں کا، اس کے نیچے کا درجہ یہودیوں کا، اس کے نیچے کا درجہ مجوسیوں کا، اس کے نیچے کا درجہ مشرکوں کا، کافروں کا، اور سب سے آخری درجہ ان المنافقین، منافقوں کا درجہ سب سے نیچے والا۔ سب سے ہیبت ناک آگ جو ہوگی وہ اندر کو ہوگی، انتہائی سخت ترین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے ان طبقات نے اللہ سے شکایت کی کہ اے اللہ، اوپر والی جہنم نے کہا کہ اے اللہ، نیچے والی جہنم کی آگ مجھے پریشان کر رہی ہے۔ ایسی آگ ہوگی ہیبت ناک کہ وہ جہنم کے ہلکے والے حصے کو پریشان کرے گی، مصیبت میں ڈال دے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب بات یہ ہے تو تمہیں ایک دوسرے سے پریشانی اگر نہ ہو تو اس کا ایک راستہ ہے کہ ایک سانس تم ٹھنڈی چھوڑو اور ایک سانس گرم چھوڑو۔ جہنم نے ایک ٹھنڈی سانس چھوڑی ہے، ایک گرم سانس چھوڑی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہیں سردی لگتی ہے، یہ بھی جہنم کے حصے زمہریر نے ٹھنڈی سانس لی ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ ایسی سردی جو خون کو جما دے، ایسی سردی کہ نسوں میں رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، خصوصیت کے ساتھ شہ رگ میں جو خون دوڑ رہا ہے، جو دل سے دماغ کو پہنچتا ہے، وہاں کا خون جما کر موت تک لے جانے والی سردی، مار ڈالنے والی سردی، یہ جہنم کے علاقے زمہریر کی ٹھنڈی سانس کا اثر ہوتا ہے۔ اور جب گرم سانس لی ہے جہنم نے، تو یہ جو تمہیں سورج کی تپش اور گرمی انتہائی سخت ترین پہنچتی ہے، یہ جہنم کی اس گرم سانس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابردو بالظہر، ظہر کو گرمی کے موسم میں ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم، یہ گرمی کی شدت جہنم کی سانس لینے کا اثر ہے۔ جہنم سانس لیتی ہے تب جا کر یہ گرمی اپنے شباب پر، اپنی شدت پر ہوتی ہے۔ اور ان سارے طبقات میں سب سے سخت ترین اگر کہیں گرمی ہوگی تو وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگی، جہاں منافق رہے گا۔ یاد رکھے، منافق ہونے کے لیے یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی شخص منافق ہو گیا ہے تو وہ کھل کر سامنے آ جائے گا، کہ اس کے سر پر 2 سینگ آ جائیں گے، اس کے بڑے بڑے کان ہو جائیں گے، اس کی پیشانی پر لکھ کر آ جائیں گا نفاق۔ ہرگز نہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ نفاق ایسے سست چال کے ساتھ اندر دل کے اندر داخل ہوتا ہے۔ شیطان نفاق کو جب مسلمان کے اندر، کلمہ پڑھنے والے کے اندر پیدا کرتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ لہذا منافقوں کی علامتیں جاننا، ایک ایک کر کے اپنا جائزہ لینا، اپنی اصلاح کرنا، ان صفات کے مقابلے میں، ان غلط عادتوں کے مقابلے میں خصوصیت کے ساتھ اپنے اندر مومنانہ صفات پیدا کرنا کہ نفاق کی عادتیں دور سے بھی ہمیں چھو کر نہ گزرے۔ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے، ورنہ ہم کلمے پڑھتے رہے، موت پر پتہ چلا کہ وہ ہمارے کلمے اسلام کے نہیں تھے، منافقت تھی، تو پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا، دوبارہ سدھرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لہٰذا اپنی فکر کرنا، اپنے آپ کو جانچنا پرکھنا ضروری ہے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، رسول پاک بھی نہیں بچا پائیں گے۔ اللہ فرما رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے شخص کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں جن کے اندر یہ عادتیں پیدا ہو گئی تھی، قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، منافقت پر تھے، توبہ کر لی،
واصلحوا اپنی اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، واخلصوا دینہم للہ اپنی اطاعت کو اللہ کے ساتھ خاص کر دیا، فاولئک مع المؤمنین اللہ خوشخبری سنا رہے کہ اب یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت میں دو لوگوں کے نام آتے ہیں کہ وہ دو پہلے منافقوں کی صف میں ان کے شر، ان کے فتنے کے اثر سے متاثر ہو گئے تھے، پھر اللہ نے توبہ کی توفیق دی، وہ مومنین میں شامل ہوئے، ورنہ تو اکثر منافق نفاق ہی پر مرے، اکثر منافق کفر پر، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہی پر مرے ہیں، ان کا یہ حال ہوا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ رب العزت مومنین کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ نے یہ سارے مضامین ہمیں عطا فرمائے، یہ ساری تفصیلات دی۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، اللہ کی مرضی، اس کی مشیت و ارادہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں ڈالے، اس لیے تو فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ کیوں راضی نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ کفر کی وجہ سے اپنے بندے کو جہنم میں ڈالنا ہی نہیں چاہتا، اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے سارے بندے مومن ہو۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ کی جنت بچ نہیں جائیں گی۔ ہمارے پاس مہمان کم آئے تو کھانا بچ گیا، صبح ناشتے میں دیکھ لیں گے، ایسا نہیں ہے اللہ کا معاملہ کہ کچھ جنت میں جانے سے بچ گئے تو بقیہ جنت اللہ کے کچھ کام میں آ جائیں گی۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ ان سب سے بے نیاز ہے، اسے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اس سے۔ اللہ رب العزت مگر تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتے، تمہیں عذاب دے کر اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار ہو جاؤ، اگر تم مومن ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اللہ نہیں چاہتے عذاب دینا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ رب العزت تو بڑا قدردان ہے، اپنے بندوں کی نیکیوں کا، ان کی کوششوں کا، اپنے بندوں کی محنتوں کا بہت قدر کرنے والا، اسے شکور کہتے ہیں، اسے شاکر کہتے ہیں۔ علیمہ، اللہ رب العزت سب جاننے والا ہے، کوئی شے اللہ رب العزت کے علم سے باہر نہیں ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کی عبادت کو، اس کی اطاعت کو اس کی رضا کے لیے خالص کیا جائے۔ مسلمان اپنی مسلمانی میں دوسرا مفاد نہ رکھے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نظام بنایا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، قرآن کریم کے جامع مضامین، جامع تعلیمات کو سیکھنے کی، انہیں سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ رب العزت ہم سب کو جرأت، ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وہ سارا باطل نظام جس کو اللہ اس کے رسول نے رد کیا ہے، اگر ہمارے درمیان رائج ہے، قائم ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں جرأت و ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس باطل کا زوردار طریقے سے مقابلہ کر کے اسے شکست دے اور سنتوں کا نظام قائم کرے، بدعات کے نظام سے ہم اپنے معاشرے کی، اپنے نسلوں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔